قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ حضرت قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں اس آیت کے تحت لکھا، آپ فرماتے ہیں فَكَفَى بِهَذَا حَدًّا وَتَنْبِيهًا وَدَلَالَةً وَحُجَّةً عَلَىٰ إِلْزَامِ مَحَبَّتِهِ وَوُجُوبِ فَرْضِهَا۔ حضرت قاضی یاز فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا جو خلاصہ ہے کہ والد، بیٹا، بھائی، بیوی، رشتہ دار، مال تجارت، پراپرٹی، یہ سارے ایک طرف ہوں اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ آپ کی توجہ ادھر ہو تو آپ خسارے میں ہیں۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ فرض ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد اس آیت پر کلام کیا حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ ہیں جو اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس لائبریری، جس کے پاس کتابیں بہت زیادہ ہوں، جس کے پاس طلباء بہت زیادہ ہوں نا، عالم اس کو کہتے ہیں جو حضور کی عزت پر بولے اور ایسا بولے جس طرح امیر المجاہدین بول کر چلے، بس عالم وہ جس کو ہر مسئلہ سمجھ آ جائے لیکن عزت رسول کا مسئلہ سمجھ نہ آئے، وہ کاہے کا عالم ہے بھائی؟ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر جملہ کہا، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 310۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس کو جہان میں حضور سے بڑھ کر کوئی عزیز ہو، کوئی بھی ہو، اور وہ حضور سے بڑھ کر اس کو عزیز رکھتا ہے، فرمایا وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی بھی ہو، کوئی معزز ہو، چاہے وہ دینی لبادے میں ہو یا دنیاوی لبادے میں ہو، چاہے وہ اس کا امام ہو، چاہے وہ اس کا استاد ہو، چاہے وہ اس کا مرشد ہو، چاہے وہ اس کا والد، سارے رشتے تو اللہ نے خود گنوا دی۔ فرمایا اگر وہ کائنات میں، مخلوق میں، جہان میں کسی کو حضور سے زیادہ معزز رکھتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہے اور وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ نماز کی طرح فرض ہے، نہ یہ حج کی طرح فرض ہے، نہ یہ زکوٰۃ کی طرح فرض ہے، بلکہ یہ ایسا فرض ہے جو ہر سانس کے ساتھ فرض ہے۔ اقبال بولا مغز قرآن روح ایمان جان دی حسب حب رحمت للعالمین۔ دب کے نعرہ لاؤ، نعرہ رسال، تھوڑا جا اور یہ ایسا فرض ہے جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور مرنے سے لے کر حشر میں اٹھائے جانے تک یہ فرض ہے کہ قبر میں بھی اگر حضور نظر آئے تو ادب یوں کرنا ہے جس طرح امام احمد رضا عطا کر گئے۔ فرمایا میری قبر 6 فٹ اونچی رکھنا، کھلی بھی رکھنا، اونچی بھی رکھنا۔ کہا حکمت کیا ہے؟ کہا حکمت کچھ بھی نہیں ہے، بس اتنی آرزو ہے کہ جب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو اور میں کفن کے اندر لپٹ کر بیٹھا نہ رہوں، نگاہ جمال یار پر جائے، میں کھڑا ہو کر کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھتے ہیں آپ کوئی جا رہا ہے تو وہ بھی کہتا ہے جی بخاری کی حدیث نمبر 4507، یا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں، مجھے ہر چیز کا ثبوت آپ قرآن سے دکھائیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، پہلا کلمہ انہوں نے سنا لیا تھا، پورے قرآن میں نہیں، قرآن کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ بھائی قرآن کس نے بتایا؟ پوری ٹیم تھی،
ہر کام کی ٹیمیں ہوتی ہیں. جب وحی نازل ہوتی تھی اس کی ٹیم تھی جو وحی الہی لکھتی تھی, اور جب وحی لکھی جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ جو حصہ ہے یہ میرا فرمان ہے, اور یہ حصہ یہ رب کا فرمان ہے. اب جس حصے کو حضور نے یہ کہہ دیا کہ اس کو تم نے نماز میں نہیں پڑھنا وہ حدیث بن گئی, اور جس کو یہ کہہ دیا اس کو نماز پہ پڑھنا ہے وہ قرآن بن گیا. زبان ایک ہی ہے, بس اس سے کچھ نکلنے والے جملے وہ قرآن بن گئے, کچھ حدیث بن گئے. ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں, حتیٰ کہ پیشاب کرنے کے بھی آداب ہیں, قضائے حاجت کے آداب ہیں کہ اپنے کپڑے سمیٹ کر بیٹھو, استنجے کے بھی آداب ہیں. لیکن افسوس کہ آج پوری امت مر رہی ہے, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس کے دل سے آداب مصطفیٰ کو ختم کر دیا گیا. جس کے منہ میں جس طرح آتا ہے منہ میں نہیں صاف کیتا ہوں. ہمارے بزرگوں نے تو یہ کہا ہے کہ 1000 مرتبہ اپنی زبان کو مشک اور گلاب کے ساتھ دھو لو, پھر بھی ہماری زبانیں اس کا قابل نہیں ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں. فجر پڑھ کے لوگ جمعے کی تیاری کر کے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے پہلے مجھے موت دے دے کہ اگر ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ کر میں آپ سے تقریر کر رہا ہوں. بھائی نہیں جائز. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جہاں سے ساری کائنات کے ادب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ادب مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. اسی لیے تو حضرت فیض عالم حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ساری کائنات کے ولی مل جائیں وہ رسول پاک کی ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتے. آپ نے تو یہ جملہ لکھا, فرمایا وہ نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے, ساری کائنات کے لوگ مل جائیں. فرمایا امام الانبیاء کی تو شان ہی جدا ہے. ہمارے ہاں رواج کیا بنا ہے, امام بیت الخلاء کے باہر کھڑا ہے, بندہ کہتا مسئلہ دس, مسئلہ دس نہیں کہ اسی سنیا جی جناب فلانا ہے بیٹھ کے کہہ رہا سی وہ حدیث نمبر بھی دس رہا تو ذرا اس حدیث کے بارے گل کر چھڑنا. آئے میں آپ کو 1300 سال پیچھے لے کر جا رہا. سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی آپ کھڑے ہیں, انہوں نے مسئلہ پوچھا, ان کا نام ہے حضرت ہشام ابن غازی. وہ کہنے لگے حضور ایک حدیث کے بارے میں آپ بتائیں. آپ نے فرمایا میرا کوڑا لے کے آؤ, فرمایا رکوع کرو. یہاں رکوع کیا, آپ نے 20 کوڑے مارے, 20 کوڑے مار کر فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ حضور کی حدیث رستے میں کھڑے ہو کر نہیں پوچھی جاتی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول پاک کا فرمان اگر پوچھنا ہو تو ایسے نہیں کیا جاتا. انہوں نے کہا جی کیسے کیا جاتا ہے؟ فرمایا میں تم بیٹھو یہاں پر, مسجد نبوی ہے, آپ اندر تشریف لے گئے, اپنے گھر میں غسل کیا, تسلی نال نہا کے واپس باہر تشریف لے کے آئے, وَتَطَيَّبَ پھر آپ نے خوشبو لگائی, وَلَبِسَ ثِيَابًا جُدُودًا صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنے, وَلَبِسَ سَاجَهُ فرمایا میرا جبہ بھی منگواؤ. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. وَلَبِسَ سَاجَهُ اور اپنا خاص جبہ منگوایا, کپڑوں کے اوپر جبہ پہنا, جبہ پہن کر اور پھر امامہ اور امامے کے اوپر باہر تشریف لائے, وَتُلْقَى لَهُ مِنَسَّةٌ اور پھر آپ نے اپنا خوبصورت سا تخت منگوایا, مسند حدیث, اس کے اوپر بیٹھے اور پھر فرمایا وہ بخور جڑی ہے وہ بھی منگواؤ. بخور سامنے اس کو سلگایا, مدینے دی بخور. سلگانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ نے یہ کہا, حدیث سنانی تھی نا اس کو, یہ نہیں کہا رسول اللہ نے یہ کہا نا, اس کو سامنے بٹھایا اور پھر رسول پاک کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہا صاحب مزار نے ایسے فرمایا. کہا آپ اشارہ سے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے 30 برس ہو گئے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات